بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح مد عامل کا 18واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ النوع الثامن 8ویں نوع کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہ نوع ان اسماء کے بارے میں ہے جو اسم کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو اعداد تھے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان کے بعد باقی جو اسماء ہیں کم، کعین، کذا وغیرہ، ان کا بھی اس سبق میں بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت دیکھتے ہیں۔ والثانی کم معناہ عدد مبہم وہو علی نوعین احدہما استفہامیۃ ان کان متضمنا لمعنی الاستفہام وہو ینصب التمییز مثل کم رجلا ضربتہ، والثانی خبریۃ ان لم یکن متضمنا لمعنی الاستفہام وہو ینصب الممیز ان کان بینہما فاصلۃ مثل کم عندی رجلا، وان لم تکن بینہما فاصلۃ فممیزہ مجرور بالاضافۃ الیہ مثل کم رجل ضربت وکم غلمان اشتریت، والثالث کأین وہو مرکب من کاف التشبیہ وأین لیکن المراد منہ عدد مبہم لا المعنی الترکیبی مثل کأین رجلا لقیت، وقد یکون متضمنا لمعنی الاستفہام نحو کأین رجلا عندک، والرابع کذا وہو مرکب من کاف التشبیہ وذا اسم الاشارۃ ولكن المراد منه عدد مبہم ولا يكون متضمنا لمعنى الاستفهام مثل عندي كذا رجلا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا ترجمہ ہے، تو وہ ترجمہ اس طرح ہے۔ والثانی، اور دوسرا اسم کم ہے، اس کا معنی ہے عدد مبہم، یعنی یہ ایسی تعداد کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو معلوم نہ ہو، متعین نہ ہو۔ مبہم تعداد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کم دو قسموں پر مشتمل ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ احدہما استفہامیۃ، ان دو قسموں میں سے ایک قسم استفہامیہ ہے کہ یہ کم استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے، کسی بات کے پوچھنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے اگر یہ استفہام کے معنی کو متضمن ہو، یعنی استفہام کے معنی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، استفہام کا معنی اس میں شامل ہو، تو یہ تمیز کو نسب دے گا، یعنی یہ کم ممیز بنے گا، اس کے بعد آگے جو تمیز آئے گی یہ اس کو نسب دے گا۔ جیسے مثال دی ہے، کم رجلا ضربتہ، کتنے بندوں کو آپ نے مارا ہے۔ یہ سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، استفہام کے لیے، تو رجلا یہ کم ممیز ہے، رجلا اس کی تمیز ہے، تو رجلا تمیز کو اس نے نسب دیا ہے۔ والثانی، کم کی دوسری قسم ہے خبریہ۔ پہلی قسم ہے کم استفہامیہ، دوسری قسم ہے کم خبریہ۔ اگر اس میں استفہام کا معنی نہ ہو، یعنی یہ کم استفہام کے معنی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے نہ ہو، تو یہ کم خبریہ ہوگا۔ تو اس میں کسی بات کی خبر دینے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں یا اتنی بڑی مقدار میں یہ کام ہوا ہے، تو اس میں سوال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کم ہے، کم خبریہ، اس کا عمل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تمیز کو نسب دے گا اگر اس کم کے اور تمیز کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی کم کے درمیان اور تمیز کے درمیان کوئی اور لفظ آ رہا ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، تو اس وقت یہ تمیز کو نسب دے گا۔ جیسے مثال ہے، کم عندی رجلا، تو اس میں کم اور رجلا اس کی تمیز ہے، اس ممیز اور تمیز کے درمیان عندی کا فاصلہ آ رہا ہے، تو اب یہ جو کم خبریہ ہے یہ رجلا کو تمیز دے گا۔ تو اس کا معنی سوال نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ میرے پاس کتنے ہی زیادہ افراد ہیں، کتنے ہی زیادہ بندے ہیں، یہ بندہ خبر دے رہا ہے۔ اور اگر ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یعنی کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو، تو پھر اس کی جو تمیز ہے وہ مجرور ہوگی یہ کم کی اس کی طرف اضافت کی وجہ سے، یعنی کم مضاف ہوگا اور آگے جو تمیز ہے وہ مضاف الیہ ہوگی، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ تمیز مجرور ہوگی، تو یہ کم خبریہ اس کو جر دے گا۔ تو یہ اس کا عمل ہے۔ جیسے مثال دی ہے، کم رجل ضربت، کتنے ہی بندوں کو میں نے مارا، یہ خبر ہے، استفہام سوال نہیں ہے۔
تو یہ کم ممیز مضاف ہوگا، رجل اس کی تمیز مضاف الیہ ہے، تو رجل کو اس نے جر دی ہے، یہ مجرور ہوگا۔ اسی طرح کم غلمان اشتریت، کتنے ہی غلام میں نے خریدے، تو غلمان یہ اس کم کا مضاف الیہ ہے، یہ مجرور ہوگا۔ آگے کہتے ہیں تیسرا جو اسم ہے، جو اسم کو نصب دیتا ہے، یہ کعین ہے۔ تو یہ مرکب ہے، یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک تو کاف تشبیہ، کاف جو حرف ہوتا ہے حروف جارہ میں بھی ہے کاف تشبیہ، اور دوسرا عین ایک لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر کعین آ گیا ہے۔ عین پر تنوین ہوتی ہے تو اس تنوین کو نون کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے، کعین یہ پورا ایک لفظ بن گیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عدد مبہم، یعنی ایسی تعداد جو متعین نہیں ہے، ایسی مبہم تعداد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ترکیبی معنی مراد نہیں ہوتا کاف تشبیہ والا اور عین والا، تو کاف تشبیہ اور عین سے مل کر جب کعین بن گیا، اب اس میں کاف والا اور عین والا معنی نہیں ہوگا، بلکہ عدد مبہم والا معنی اس میں مراد ہوگا۔ جیسے مثال ہے کعین رجلا لقیت، کتنے ہی بندوں کو میں ملا ہوں، میں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ کعین کتنی ہی تعداد کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ تعداد مبہم ہے، متعین نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ کعین استفہام کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے، اس کے اندر استفہام کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ عموماً تو خبر کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے کعین رجلا عندک، بندہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے بندے ہیں، کتنے افراد ہیں، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ رجلا یہ اس کی تمیز ہے، اس کو اس نے نصب دیا ہے۔ اس کے بعد والرابع کذا، چوتھا لفظ ان اسماء میں سے جو اسم کو نصب دیتے ہیں کذا ہے۔ یہ بھی مرکب ہے، ان دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک کاف تشبیہ سے اور دوسرا ذا جو اس میں اشارہ ہے ذا، جیسے ہاذا ہوتا ہے، تو کاف تشبیہ اور ذا کو ملا کر کذا یہ لفظ بنایا گیا ہے۔ لیکن اس میں بھی مراد عدد مبہم ہی ہے، یعنی تعداد مراد ہوتی ہے جو متعین نہیں ہوتی، اور وہ جو کاف تشبیہ والا اور اس میں اشارہ والا معنی تھا وہ معنی اس میں مراد نہیں ہوتا۔ اور یہ جو قضا ہے یہ صرف خبر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یہ استفہام کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا، یعنی اس میں استفہام والا معنی نہیں پایا جاتا۔ جیسے اس کی مثال ہے عندی کذا رجلا، میرے پاس اتنے افراد ہیں، اتنے بندے ہیں، تو یہ بندہ خبر دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ قضا ممیز ہے، رجلاً اس کی تمیز ہے، اس نے رجلاً کو تمیز ہونے کی بنا پر نصب دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کریں گے، تو 4 قسم کی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی 3 ترکیبیں آپ نے سیکھ لی ہیں، وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ چوتھی ترکیب ہم کریں گے، اس سے باقی ترکیبیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اس میں الثانی مبتدا ہے، کم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے معناہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، عدد موصوف مبہم صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہوا پھر مبتدا ہے، اعلی حرف جر نوعین مجرور، جار مجرور یہ ثابتن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے احدہما یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، استفہامیتن اس کی خبر ہے، یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا مقدم ہے بعد والی شرط کے لیے۔ آگے ان شرطیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، متضمناً صیغہ اسم فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، لام حرف جر ہے، معنی مضاف، الاستفہامی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ متضمناً صیغہ اسم فاعل کے متعلق ہوگا۔ متضمناً صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کانا فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے، اور یہ شرط مؤخر ہے اور جزا مقدم، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے ہوا مبتدا ہے، ینصب فعل ضمیر اس کا فاعل، التمییز مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر مثالہ مبتدا محذوف مانیں گے، مثالہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مثل مضاف، کم ممیز، رجلا تمیز،
ممیز تمیز سے مل کر یہ مبتدا ہے، ضربت فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثلو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال ہو کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الثانی مبتدا ہے، خبریۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر جزا مقدم، ان شرطیہ، لم یکن فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، متضمنا صیغہ اسم فاعل، اور لام حرف جر، معنی مضاف، الاستفہامی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ متضمنا صیغہ اسم فاعل کے متعلق، صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر، جزا مقدم ہے، شرط مؤخر ہے، یہ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے ہوا مبتدا ہے، ینصب فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الممیزہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا مقدم، ان شرطیہ ہے، کانا یہ فعل تام ہے، یہ افعال ناقصہ میں جو کانا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ویسے تو یہ کانا فعل ناقص ہے، اس کے ساتھ اسم اور خبر دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ کانا فعل تام بھی ہوتا ہے جو اپنے فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اس میں ساتھ خبر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہاں پر یہ کانا فعل تام ہے اور فاصلتن اس کا فاعل ہے، اور بینہما مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ کانا کے لیے مفعول فی ہے، کانا فعل تام اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط مؤخر ہے، اور جزا پہلے تھی اور شرط بعد میں ہے، یہ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ یہاں مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے، مثل مضاف، کم یہ ممیز ہے اور رجلاً اس کی تمیز ہے، درمیان میں فاصلہ آ گیا ہے، کم ممیز، رجلاً اس کی تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ مبتدا ہے، عندی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ثابتن کے لیے مفعول فی ہے، ثابتن اپنے مفعول فی سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثلو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد ان شرطیہ ہے، لم تکن یہ پھر فعل تام ہے اور فاصلتن اس کا فاعل ہے، بینہما مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہے لم تکن کے لیے، یہ فعل تام اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے اور فا جزائیہ ہے، اور ممیزو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مجرورن یہ صیغہ اسم مفعول ہے، با حرف جر، الاضافتی مصدر ہے، الیہ جار مجرور سے مل کر اضافتی مصدر کے متعلق، یہ اضافتی مصدر اپنے متعلق سے مل کر با حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ مجرورن صیغہ اسم مفعول کے متعلق، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے ممیز ہو مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے، یہ اس شرط کے لیے، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے، مثل مضاف، کم یہ ممیز ہے، رجل تمیز ہے، یعنی کم ممیز بھی ہے، مضاف بھی ہے، رجل تمیز بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، یہ ممیز تمیز یا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی مقدم بن جائے گا ضربتو کے لیے، ضربتو فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو حرف عطف، کم ممیز مضاف، غلمان تمیز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ یہ ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی مقدم ہے اشتریت فعل کے لیے، اشتریت فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر مثلو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الثالث مبتدا ہے، کعین خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہوا مبتدا ہے، مرکب صیغہ اسم مفعول ہے، من حرف جار، کافی مضاف، التشبیہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، عین معطوف،
معطوف معطوف علی سے مل کر یہ من حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا مرکب صیغہ اسم مفعول کے۔ صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستدرک منہ لیکن حرف استدراک حرف مشبہ بالفعل، المراد یہ صیغہ اسم مفعول ہے، منہ یہ جار مجرور، المراد صیغہ اسم مفعول کے متعلق، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر یہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم، عدد موصوف مبہم صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف علی، لا حرف عطف، یہ حروف عطف 10 ہیں آپ نے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک لا بھی ہے، یہاں پر یہ لا حرف عطف بن رہا ہے۔ المعنی موصوف الترکیبی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف ہے، معطوف معطوف علی سے مل کر یہ لیکن حرف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ لیکن حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ استدراک، تو یہ مستدرک منہ استدراک سے مل کر یہ جملہ خبریہ ہوگا۔ مثال وہ مبتدا محذوف مثل مضاف کأین ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی مقدم ہے لقیت فعل کے لیے، لقیت فعل ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال وہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے قد یکون، قد حرف تقلیل ہے، یکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، متضمنا صیغہ اسم فاعل، لام حرف جر، معنی مضاف، الاستفہامی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور، متضمنا صیغہ اسم فاعل کے متعلق، صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مثال وہ مبتدا محذوف نحو مضاف کأین ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، عندک مضاف مضاف الیہ سے مل کر ثابت کے لیے مفعول فی، ثابت اپنے مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الرابع مبتدا ہے، کذا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہوا مبتدا ہے، مرکب صیغہ اسم مفعول، من حرف جار، کاف مضاف، التشبیہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علی، واو حرف عطف، ذا موصوف، اسم مضاف، الاشارتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذا موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر یہ من حرف جار کے لیے مجرور بنے گا، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا مرکب صیغہ اسم مفعول کے، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر یہ ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے، المراد صیغہ اسم مفعول، منہ جار مجرور، المراد صیغہ اسم مفعول کے متعلق، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر حرف مشبہ بالفعل کا اسم، عدد موصوف مبہم صفت، موصوف صفت سے مل کر لیکن حرف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے لا یکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، متضمنا صیغہ اسم فاعل ہے، لام حرف جر، معنی مضاف، الاستفہامی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور، جار مجرور، متضمنا صیغہ اسم فاعل کے متعلق، صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف مثل مضاف عندی، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ثابت کے لیے مفعول فی ہوگا، ثابت اپنے مفعول فی سے مل کر خبر مقدم، کذا ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس طرح اس سبق میں عبارت بھی پہلے آپ حل کریں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ حل کریں، اور اس کے بعد اس کی چاروں تراکیب کی مشق کریں۔